ایچسن کالج جو ہے اس کو چیفز کالج کہا کرتا تھا، اور یہ انگریزوں نے ان لوگوں کی اولادوں کے لیے بنایا تھا جن کو انہوں نے پہلے مسخر کیا، ان پہ قبضہ کیا، اور پھر ان کی نسلوں کو وہ اپنے جیسا بنانا چاہتے تھے۔ اچھا، تو ایجنڈا بیس کالج تھا وہ تو اس کا نام ہی چیفز کالج تھا یار، اور وہاں رکھا جاتا تھا، اور وہاں پہ ابھی تک گھوڑ سواری اور یہ وہ ایلیٹسٹ اشرافیہ کا اسکول ہے۔ مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھے ہرگز اتنا بڑا ادارہ ہے سر، او بھائی صاحب بہت بڑا ادارہ ہے، ملک کا جھومر ہے، بہت بڑا۔ اب جھومر شومر تو خیر کوئی نہیں ہے، مگر اللہ کے فضل سے زیادہ تر انہوں نے نالائق پیدا کیے ہیں ایچسن کالج نے، میں پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں۔ میں تمہیں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں، پہلے ذرا اطمینان سے سن۔ آج جیما صاحب مشکل میں تھے، ان کی مسز کا اسلام آباد میں تبادلہ ہوا، اگر وہ اپنے بچے وہاں سے وڈرا کر رہے تھے تو اگر یہ پرنسپل ہے، اس کالج کے قواعد و ضوابط میں ہے کہ اگر آپ وہاں سے بچوں کو کچھ دیر کے لیے اٹھا لیں اور یہ کہیں کہ جب ہم واپس لاہور آئیں گے تو بچے دوبارہ شروع ہو جائیں گے، تو اگر وہاں لکھا ہوا ہے قواعد و ضوابط میں کہ جی جب ہم ان کو واپس بٹھائیں گے اس کالج میں تو ہم وہ عرصہ جن دنوں یہ بچے نہیں تھے ان کی فیس ادا کریں گے، اگر تو یہ لکھا ہوا ہے قواعد و ضوابط میں تو پھر ان کو وہ پیمنٹ کرنی چاہیے تھی۔ ایک بات سنو نا، اور اگر یہ قواعد و ضوابط میں ہے لیکن قواعد و ضوابط میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہو اور اس کے حوالے سے گورنر کا یہ ثواب دیدی اختیار ہے کہ کوئی بندہ درخواست کرے کہ جی وہ رائٹ آف کر دی جائے فیس جن دنوں ہمارے بچے وہاں سے غائب رہے۔ میں تو گل سمجھے ہی نہیں نا، میں تو دیہاتی ٹاٹلے سکول نا، ہمارے ہاں تو نام کٹ جاتا تھا، اتنا نہیں کٹیا بچیاں دا۔ بھائی صاحب نظر بظاہر یہ ہے کہ ان کی بیگم صاحب ابھی چونکہ سرکاری افسر تھیں تو ان کا تبادلہ ہو گیا ہے، لاہور سے جب تبادلہ ہوا تو انہوں نے کالج کو کہا کہ جی بچے میرے ساتھ جائیں گے، فی الحال 2 سال تک یہ آپ کو اویلیبل نہیں ہوں گے۔ اب یہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ کیا ریٹرن ان کے قواعد و ضوابط میں ہے یا نہیں ہے کہ جی جتنا عرصہ وہ لوگ اس کالج میں نہیں رہیں گے تو اس کی فیس بھی ادا کرنی ہوگی اگر واپس آ کر وہ وہیں جاتے ہیں۔ لیکن اب تو سن لو نا، اگر یہ ہے پھر یار آپ مجھے ریپیٹ میں جس بات پہ آنا چاہتا ہوں مجھے آنے نہیں دے رہے۔ اب انہوں نے استعفیٰ دے دیا نا، اس قدر او یار میں وہی کہتا ہوں استعفیٰ دے دیا نا، بہت اچھا کیا، ویری گڈ۔ اب ایک دوسرا کام کریں، خدا کا واسطہ ہے ایچسن کالج کو ختم کریں۔ یہ 2 نہیں 1 پاکستان، حقیقی آزادی کی بات کرتے ہو تو انگریزوں کی نشانی اس سے بڑی کیا ہے؟ وہ تو چیفز کالج جیل میں چلا گیا نا حقیقی آزادی۔ اور یار میں بات کرتا ہوں، آپ کیا کریں؟ مفت بری قوم ہو تم، جس پہ پیسے نہیں لگتے نا، دن رات ایک کر کے وہ شخص ایک بناتا ہے تو اس کا نام ہوتا ہے لائل پور، کیونکہ ادھر ٹکا نہیں لگتا نا، ہم کہتے ہیں جی یہ اب فیصل آباد ہے، ماشاءاللہ پوری مینجمنٹ کر کے دن رات ایک کر کے وہ ساہیوال کے جنگل صاف کر کے وہاں تک نہریں لے جا کر تو مونٹ گومری بناتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں ساہیوال ہے جی، سائیاں والا شہر، کیونکہ اس پہ پیسہ نہیں لگتا نا، اس میں آپ کی جو ہے وہ ایلیٹسٹ پن وہ ختم نہیں ہو رہی۔ ایچسن کالج میں کیوں نہیں تمہیں یاد آتا غلامی کی یادگاریں ختم کرنا؟ کرو، اتنی زمین پڑی ہوئی ہے، نیلام کرو، نیلام کرنے کے بعد جو پیسے آئے آپ پورے ملک کے اندر تمام صوبوں میں جو سب سے پسماندہ اضلاع ہیں ان میں سینٹر آف ایکسیلنس میں برابر بانٹ دیں، کہے کہ جی یہ ہے جیسے وہ دانش سکول کرتے ہیں یہ وہ وغیرہ وغیرہ، اور یہاں پہ یہ جو اتنی ساری زمین لے کر بنا کے بٹھائی ہوئی ہے اس پہ گھڑ سواری کرنی ہے نا، خدا کا نام۔ گھوڑ سواری آج کل کیا، آج کل آپ کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں گھوڑے تو لانے پڑتے ہیں آپ کو، نہیں مجھے بتاؤ، ایمانداری سے بتاؤ، کیا جب تک پگڑی پہنو گے، نہیں مجھے ایمانداری سے بتاؤ، آپ تعلیم دشمن لگ رہے ہیں مجھے کہ اتنی بڑی دستگاہ کی نیلامی کی بات کر رہے ہیں آپ، میں تو یہ کہہ رہا ہوں جہاں بچے گھڑ سواری سیکھیں گے، بھائی آپ ایچسن کالج جیسے 145 اور ادارے بنائیں لیکن ان سب سے پھر گورنمنٹ کا کوئی لینا دینا نہ ہو، یہ سرکار کی زمین پر بنی ہوئی لینڈ ہے، آخر گورنر کو یہ اختیار کیوں میسر ہے؟ کیونکہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی سرکار کچھ خرچ کر رہی ہوگی نا بہو میرے، کیوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں
तो ये अशराफिया की लड़ाई है, मेरी जान छोड़ो।